سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے۔ آرٹیکل 4525 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کا صوبائی حکومت اور حکام کو سرکاری وسائل کے غلط استعمال سے سختی سے روکنے کا حکم۔ پیپلز پارٹی نے فیصل ممتاز راٹھور کو نیا وزیراعظم آزاد کشمیر نامزد کر دیا۔ اعلان صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین نے کیا۔ اے بی این نے سب سے پہلے اور سب سے بہتر کی روایت برقرار رکھی۔ فیصل ممتاز راٹھور کی وزیراعظم نامزدگی کی خبر ناظرین تک سب سے پہلے پہنچائی۔ فیصل ممتاز راٹھور سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے دوسری مرتبہ ممبر اسمبلی بنے۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے پسماندہ علاقے حویلی سے تعلق رکھنے والے دوسرے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع، 17 اراکین کے دستخط موجود۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ پیر کے روز ہوگی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں تمام فیصلے سینئرز کی مشاورت سے کیے، ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ فیصل راٹھور کو تجربہ ہے، وہ بہترین انداز میں حکومت چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں بہتری لائے گی۔ چودھری یاسین نے کہا پیپلز پارٹی اور کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ ترجیح دی۔ فیصل ممتاز راٹھور ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے مسائل کو محنت اور تدبر سے حل کرنا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ تعداد موجود۔ جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، سب سے چیف جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے علاوہ وفاقی اور صوبائی وزراء کی بھی شرکت۔ 6 میں سے 3 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ سربراہ آئینی عدالت جسٹس امین الدین نے جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عامر فاروق سے حلف لیا۔ جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری، جلد حلف لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمر رفت نے آئینی عدالت کے ججز کی علمبرداری تقریب میں شرکت نہیں کی۔ آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاپ فلور پر ہوگی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے خرابی صحت کی وجہ سے آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت کر لی۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، کمیٹی کے ہر رکن کی انفرادی طور پر تعریف۔ اعلامیہ کے مطابق اپڈیٹ عدالتی رول سے سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی، سستا اور فوری انصاف ممکن ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی ہو گئے۔ جسٹس منصور کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ ترمیم نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا گیا، جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی گئی، انصاف عام آدمی سے دور ہو گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، وہ آئین جس کو برقرار رکھنے اور دفاع کرنے کا حلف اٹھایا تھا وہ اب نہیں رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اور لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار کے نام شامل۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شمس محمود، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد کریم کا نام شامل۔ جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین، جسٹس راحیل کامران شیخ کے نام بھی شامل۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس طارق سلیم شیخ کا نام شامل۔ لاہور ہائی کورٹ سے زیادہ تر ججز کو بلوچستان کے بینچ، سندھ ہائی کورٹ کے بینچ، لاڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص کے بینچ میں ٹرانسفر کرنے کی تجاویز کمیشن میں زیر غور آئیں گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنے سے متعلق اب متعلقہ جج سے مشاورت ضروری نہیں رہی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ہائی کورٹس اختیارات کا نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ نئی ترامیم کے تحت آئین کی تشریح کے کیسز صرف آئینی بینچ سنے گا۔ لاہور، پشاور، بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آئینی بینچز موجود نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹس میں آرٹیکل 199 کی ریٹ پیٹیشنز کون سنے گا، رجسٹرار آفس کنفیوژن کا شکار۔ 27ویں ترمیم میں آرٹیکل A 202 میں ترمیم کی گئی۔ آرٹیکل 202A میں کہا گیا کہ آرٹیکل 199 کے تحت
کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے. ماضی میں نواز شریف کو سازش کے تحت عہدے سے ہٹایا گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اپوزیشن کا ضمیر اس لیے جاگا کہ ان کی سپریم کورٹ پہ اجارہ ختم ہو رہی ہے. یہ پارلیمان سپریم ہے, اس کی بے توقیری برداشت نہیں کریں گے. دم پر پاؤں آیا تو 2 ججز کے دہائیوں سے سوئے ضمیر جاگ گئے. جب کینگروز کورٹ بنائی جا رہی تھی اس وقت یہ غیرت نہ جاگی. جو جرائم انہوں نے ماضی میں کیے وہ ان کے ذہنوں سے محو ہو گئے. یہ اپنے گھر والوں کو بھی بلاتے تھے کہ دیکھو ہم نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا. 27ویں آئینی ترمیم سے انصاف کے نظام میں بہتری کے راستے کا تعین ہوا. اپوزیشن نے خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپنی فرضی اسمبلی لگا لی. چند ارکان زمین پر بیٹھ گئے. اقبال آفریدی نے اپنی تقریر شروع کر دی. قومی اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. سینٹ اجلاس میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم, پاکستان فضائی ایکٹ 1953 میں ترامیم اور پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کے بل منظور. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ترمیمی بل بھی منظور. اپوزیشن ارکان نے بلز کی مخالفت کی. ایوان میں شور شرابہ, بل کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایوان اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں یہ ترامیم ضروری ہیں. سینیٹر ہمایوں احمد نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں بٹھایا. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں نے پارلیمانی لیڈر کو فون کیا تھا, وہ مصروف تھے. یہ بل کمیٹی میں بھیجنا ہوتا تو ایوان کی رائے کی ضرورت ہوتی. سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلی. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی حامی. اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی اکثریت اسپیکر کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کرنے کو تیار ہے. ارکان نے کہا کہ ہماری مشکلات بڑھ گئیں, حالات کے مطابق ہمیں بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا کے کچھ ممبران پارلیمانی مذاکرات کے خلاف اور مزاحمت کے حق میں ڈٹے ہوئے ہیں. محمود چکزئی بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے خلاف. قبائلی علاقوں کے MNAs چاہتے ہیں کہ مقدمات کا سامنا کیا جائے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اپوزیشن کی نئی صف بندی. تحریک تحفظ آئین کا ایک دفعہ پھر جمعیت علماء اسلام کو گرینڈ اپوزیشن میں شمولیت کی دعوت کا فیصلہ. آئندہ کے لائے عمل کا باقاعدہ اعلان آج اجلاس کے بعد کیا جائے گا. اجلاس میں اختر مینگل اور شاہد خاقان عباسی کی بھی شرکت کا امکان. ذرائع کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے بچھڑے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے. علامہ راجہ ناصر عباس, محمود خان چکزئی اور اسد کیسر پر مشتمل وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے جائے گا. مولانا کے ساتھ رابطے کا فیصلہ گزشتہ روز پارلیمانی کمیٹی میٹنگ میں ہوا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات. دونوں ممالک کا عسکری تعاون, انسداد دہشت گردی کی تربیت اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی. تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. علاقائی سلامتی اور امن کے لیے پاک فوج کے کردار کی بھی تعریف. فیلڈ مارشل نے تاجکستان کے ساتھ دفاعی اور عسکری تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار. افغان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعوے کے سوا کچھ نہیں. اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر الدرابی کی پریس بریفنگ. کہا افغان رجیم کے دوران دہشت گردی میں اضافہ ہوا. پاکستان نے ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کیا. دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. افغان طالبان سے مذاکرات میں دوست ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے صدر آذربائیجان کی دعوت پر باکو کا دورہ کیا. اردن کے شاہ عبداللہ دوم 2 روزہ سرکاری دورے پر کل پاکستان پہنچے گئے. مہاجرین جموں و کشمیر پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہیں. کشمیر کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازم و ملزوم ہے. پاکستان کی کشمیریوں کے لیے حمایت غیر متزلزل ہے. کشمیر واحد ریاست تھی جس نے قیام پاکستان سے پہلے اس سے الحاق